حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہے، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ساری اولاد گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن ان گناہگاروں میں سے، ان خطا کاروں میں سے جو دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر انسان کھا رہے ہیں، یہ جو دنیا کے اندر انسان رہ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ان میں سے جو گناہ کر رہے ہیں، ان میں سے جو سب سے افضل ہے، سب سے پیارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے جو سب سے پیارا ہے، پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ یعنی پسند کون ہے؟ وہ انسان، یعنی وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، جو اپنے رب سے معافی مانگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون، یعنی آدم کی ساری اولاد گناہ گار ہے، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن ان میں سے افضل وہ ہے، ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ مسلمانوں سے کہا جائے معافی کیوں نہیں مانگ رہے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، وہ جواب میں کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کر ہی نہیں رہا ہوں، تو میں معافی کیسے مانگوں؟ دیکھیے آج مسلمان گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، وہ مسجدوں میں جانے کے لیے تیار نہیں، وہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، گناہ تو کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہی وہ انسان ہے جو مومن نہیں ہو سکتا، یہی وہ انسان ہے جو مومن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ مومن تو وہ ہوتا ہے، مومن تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، جو جب گناہ کرے تو گناہ کرنے کے بعد وہ بے چین ہو جائے، وہ بے قرار ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اور یہ سمجھنے لگے، مومن تو وہ ہے جو یہ سمجھنے لگے میں نے غلطی کی، ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اب ہمیں معافی مانگنا ہے، اور وہ یوں سمجھے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں، یہ پہاڑ مجھے کبھی بھی برباد کر سکتا ہے، یہ پہاڑ کبھی بھی گر کر مجھے دبا کر مار سکتے ہیں، میں کبھی بھی ہلاک ہو سکتا ہوں، میں کبھی بھی برباد ہو سکتا ہوں۔ یہ مومن کا سوچ ہے، یہ مومن سوچتا ہے۔ مومن گناہ کرنے کے بعد بے چین ہوتا ہے، مومن گناہ کرنے کے بعد بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ کفر میں شرک کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جب وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مکھی اڑ کر آئی اور وہ مکھی ناک پر بیٹھی، اور وہ انسان مکھی کو اپنے ہاتھوں سے بگایا، وہ مکھی اڑ کر چلی گئی، بس اسے احساس نہیں، اسے پرواہ نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، مجھے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ مومن کا سوچ ہے اور کافروں کا سوچ ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ ہے کہ مسلمان گناہ کر رہا ہے اور مکھی کی طرح گناہوں کو بھگا رہے ہیں کہ گناہ کیا ہے مجھے پتہ نہیں، گناہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، گناہ کیا ہے مجھے ذرا سا بھی خبر نہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شرکوں میں مبتلا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور سے مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں جو انسان شرک کرے، جو انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو شرک کرتے ہیں، وہ کافر ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ لیکن آج مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شرکوں میں مبتلا ہے، جو شرکوں میں لت پت ہے، وہ شرک کر رہا ہے، جب اسے بولا جاتا ہے بھائی اب شرک کیوں کر رہے ہیں، وہ جواب میں کہتا ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو میں درگاہوں پہ جا رہا ہوں، اس سے کیا ہو جائے گا، آپ کو الٹے گالی دیں گے، آپ کو مار کر بھگا دیں گے کہ نہیں نہیں میں شرک نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور مسلمان شرکوں میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ شرک کیا معلوم ہے؟ اگر انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے، اگر اللہ کی مرضی ہو، اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، لیکن معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد شرک کا کوئی معافی نہیں۔ کیوں؟ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر جو لوگ، یعنی دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہے، دنیا میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو یعنی تین خدا مانتے ہیں، اللہ کو تین خداؤں میں سے ایک جانتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے،
ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا بیٹا قرار رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اگر یہ لوگ اس باتوں سے باز نہیں آتے، اگر یہ لوگ نہیں چھوڑتے کہ یقیناً میں ان لوگوں کو دردناک عذاب میں ڈالوں گا، دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے جو یہ بات کہے کہ اللہ کے ساتھ شریک یعنی اللہ کے سوا اور بھی خدا ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا اگر یہ لوگ اس گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اگر یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، چلو میں نے چھوڑ دیا، میں گناہ نہیں کر رہا ہوں، لوگوں میں گناہوں کو چھوڑ دیا، میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں انعام دوں گا۔ لیکن اگر شرک سے باز نہیں آتے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اس عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اگر یہی لوگ شرک کرتے ہیں تو دردناک عذاب ہے، شرک نہیں کرتے تو جنت ہے۔ مسلمان شرکوں میں مبتلا ہے، مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگ رہا ہے، کسی اور کے در پہ دوڑ رہا ہے، کسی اور کے در پہ جا کر سجدہ کر رہے ہیں، کسی اور سے دل کی باتیں کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے سفارش کروا رہا ہوں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے جو سب سے قیمتی کتاب ہے، وہ کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ کتابی گواہی دے رہی ہے، وہ کتابیں بات بتا رہی ہے لوگوں تمہیں شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگو اس اللہ سے، مانگو اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے گھر والوں کو پیدا کیا، اس زمین بنائی، آسمان بنایا، اس اللہ سے مانگو، اس رب سے مانگو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو اس سے بیٹا بیٹی مانگو، جی اس انسان یعنی اس سے بیٹا بیٹی مانگو جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگے تھے لوگوں۔ لیکن آج اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگا جا رہا ہے۔ قرآن ان لوگوں کے بارے میں ان لوگوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مذہب والوں کو خاص نہیں کیا ہے، ناس کا لفظ استعمال کیا ہے، یا ایھا الناس یعنی دنیا کی تمام لوگوں کو، دنیا کے تمام انسانوں کو پکار کر کہا اے لوگوں غور سے سنو۔ اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، اللہ ایک مثال بتا رہے ہیں، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا، یعنی یہ دنیا والے اللہ کو چھوڑ کر جس سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، جس کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں، جس کو سجدہ کر رہے ہیں اور دل کی باتیں کہہ رہے ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کر کے دکھائے، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے کوئی مکھی پیدا کر کے دکھائے، نہیں کر سکتے مکھی پیدا کرنے کی طاقت اس انسان کے اندر نہیں، اس شخص کے اندر نہیں ہے، مکھی تک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہے وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے دنیا والے اکٹھے ہو جائے، سارے دنیا والے جمع ہو جائے، سارے دنیا والے جمع ہو کر مکھی پیدا کرنا چاہے تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس دنیا والوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی پیدا کر کے دکھائے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی پیدا کر کے دکھائے اس انسان کے اندر۔ اور آج جا کر جو انسان دنیا میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہتے کھاتے پیتے، وہی انسان جب مر جاتے ہیں اس کے یعنی قبروں میں جا کر لوگ سجدہ کرتے ہیں، قبروں میں جا کر مانگ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے، مسلمان کسی اور سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں۔ اسی قرآن اٹھائیے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ ما لا یملکون من قطمیر، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، جس سے تم بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، قطمیر کی بھی مالک نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قطمیر کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ قطمیر کھجور کے اندر جو گٹھلی اس پر باریک سی جو لفافہ ہوتا ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے، قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ آج اس کے سامنے جا کر بیٹا بیٹی مانگ رہے ہیں، اس کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں، اس سے جا کر جھک رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا ضروری ہے، ورنہ ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے، ورنہ ہم خطا کاروں میں سے ہو جائیں گے، یقیناً گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں بچنا چاہیے۔ آج مسلمان بچنے کے لیے تیار ہیں، آج مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی در پہ دوڑ رہے ہیں۔ بچو مسلمانوں اس سے، ورنہ گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ گناہ تو کر رہے مسلمان، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں
مسلمانوں میں بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو بدعتوں میں مبتلا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ یعنی وہ دین جو مکمل ہو گیا، وہ دین جو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا، لیکن آج اس دین کے اندر نئی باتیں لا رہے ہیں اور لوگ عمل کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بدعت سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ دین آج سے 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا اور قرآن اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے دین کو تم پر کمپلیٹ کر دیا۔ اگر اس دین میں کوئی نئی بات لائے، اگر اس دین میں کوئی کچھ بولے تو نئی بات لائے تو بدعت ہے، اور بدعتیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بدعتیوں کا ٹھکانہ نار میں ہے، کیونکہ ہر شخص، ہر علماء پڑھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے بتایا وَقُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہ ہے، ہر گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہر گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو بدعت کرے اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ بدعتوں میں مبتلا ہے، ٹھکانہ جہنم میں بچنے کی ضرورت ہے۔ کیوں بدعتوں میں مبتلا ہو؟ آئیے ایک حدیث دیکھیے، بدعتی جو لوگ ہوتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے رسول اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے تو ان لوگوں میں بدعتی بھی شامل ہوں گے، ان لوگوں میں بدعتی بھی ہوں گے، ان لوگوں میں بدعتی بھی کوشش کریں گے کہ میں بھی پانی پی لوں، میں بھی آگے چلا جاؤں، لیکن اللہ کے فرشتے پکار اٹھیں گے، کہیں گے محمد، اے محمد ذرا ٹھہر جا، اے نبی، آخری نبی، ذرا رک جائیے، آپ رک جائیے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کس کو پانی پلا رہے ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ ظالم وہ لوگ ہیں جو بدعتیں آپ کے آ جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا ہے، آپ کے دین کو چینج کر دیا ہے۔ یہ بدعتوں میں بھی مبتلا ہے مسلمان، لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ہمیں تو معافی مانگنا چاہیے، ہمیں شرم آ رہی ہے۔ اگر شرم آ رہی ہے تو مت سوچیں، قیامت کے دن پتہ لگے گا۔ آج مسلمانوں معاشرے کے اندر دیکھیے، مسلمانوں معاشرے کے اندر غور کیجئے، آج ہمارے اندر، ہماری سوسائٹیوں کے اندر بہت ساری برائیوں میں آج انسان لت پت ہے، آج انسان مبتلا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہے، اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے، پرواہ نہیں ہو رہا ہے کہ میں برائیوں میں بھی مبتلا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ آئیے غور کیجئے اللہ کے نبی اور دیکھیں ان برائیوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے اندر پوچھا جائے آپ کون، وہ بتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ اگر اس سے پوچھا جائے کہ آپ توبہ کرتے ہیں، وہ جواب میں کہتا نہیں، میں توبہ نہیں کرتا ہوں، میں اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے آج مسلمانوں کے اندر بے نمازی موجود ہے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ آج مسلمان بھی دعویٰ کر رہے ہیں، نماز سے بھی دور ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مالوں کے زکوٰۃ بھی نکالنے کے لیے تیار نہیں، جو زکوٰۃ بن رہا ہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں نکل رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے بھی نہیں رکھ رہے ہیں، ہٹے گٹے مسلمان ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، یہ تو روزے چلے گئے، برباد ہو گیا۔ وہ افسوس بھی کر رہا ہے، ہائے افسوس کیا ہو گیا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا وہ تندرست ہو گیا، یعنی جیسا تھا ویسا بن گیا۔ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد یہ اس حال پہ موڑ پہ پہنچ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے اندر یہ برائی موجود ہے۔ مسلمانوں کے اندر دیکھیے، مسلمان جھوٹ بھی بول رہے ہیں، لیکن اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اسے کوئی احساس نہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا، کیا جواب دو گے مسلمانوں؟ بتاؤ۔ آج مسلمان کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، مسلمان کاروبار میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ مسلمان کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے تو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، وہ تو جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور دنیا کے اندر وہ انسان جو مال ہے اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن آج پھر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، پانی لیکن آج پھر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جھوٹ سے بچے۔ مسلمانوں میں بہت سارے انسان ایسے بھی موجود ہیں، ایسے بھی لوگ موجود ہیں مسلمانوں میں ایسے بھی انسان اور ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو برائیوں میں لت پتے، شادیوں میں کیا کرتے ہیں؟ ڈی جے بجاتے ہیں۔ شادیوں میں نوجوانوں کے بارے میں نے سنا کہ نوجوان شراب پی کے آتے اور آنے کے بعد ڈانس کرتے، ڈی جے بھی لاتے، گانے بھی بجتے، آوازیں آ رہی ہے، وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یہ بھی برائی ہے، آپ اس سے بچیں ورنہ جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، ورنہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم سب کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم کو پتا ہے کہ ہم لوگ برائی کر رہا ہے، برائی کر رہے ہیں ہم سب، اور اس کا حال کیا ہونے والا ہے؟ حضرت انس بن مالک، حضرت انس اپنے دور کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، انکم لتعملون عملا، ہے لوگوں تم آج ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہے، اور اس گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں اس بات کے علم ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم بال سے یعنی نظروں میں بال سے بھی باریک ہے؟ لیکن یہی وہ گناہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے میں شمار کیا کرتے تھے۔ لیکن آج مسلمان برائیوں میں لت پت، اسے احساس نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، لوگوں اللہ سے معافی مانگو، لوگوں اپنے پروردگار سے معافی مانگو، لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے بخش طلب کرو، اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اس اللہ سے تم معافی مانگتے ہو، اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا بتائیے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں؟ آپ بتائیں گے نہیں مجھے وقت نہیں مل رہا ہے۔ بھائی اس دنیا میں اگر وقت نہ ملے تو آپ کے پاس تو ٹائم اس دنیا میں بھی نہیں ہے، قیامت کے دن بھی نہیں ہے، تو پھر آپ قیامت کے دن تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر اس دنیا میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اب میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا مومنوں تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگا۔ شرط ہے اپنے پروردگار سے معافی مانگنا ہوگا۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، اے مومنو اللہ سے معافی مانگو، اے مومنو اپنے رب سے معافی مانگو، اے انسانوں اپنے رب سے معافی مانگو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ، اگر یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، تو تم اللہ سے معافی مانگو، اپنے پروردگار سے معافی مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس جہان کو بنایا ہے، اس اللہ سے معافی مانگو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے، آج اس پروردگار سے معافی نہیں مانگ رہے۔ لوگوں اللہ سے معافی مانگو، لوگوں اس پروردگار سے معافی مانگو۔ جب انسان معافی مانگتے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسے تو یعنی گناہوں کو تو معاف کر دوں گا، اور ساتھ میں اسے 4 انعام بھی دوں گا۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے مومنو تم سچی توبہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ ذلیل ہونے والا ہے، وہ لوگ رسوا ہونے والا ہے جو اللہ کے رسول کے ساتھ نہ ہو، لیکن جو توبہ کرتا ہے، جو اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے رسوا نہیں کرے گا، وہ رسوا نہیں ہونے والا ہے، وہ ذلیل نہیں ہوگا۔
اس کے بعد فرمایا اور میں نور عطا کروں گا، وہ نور جو دائیں طرف اس کی چکر لگائیں گے، نور عطا کروں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا معافی مانگو اور سچی معافی مانگو، سچی توبہ کرو، میں تمہیں 4 انعام دوں گا۔ آئیے دیکھیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو جب تم توبہ کرتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، اس گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ نمبر 2 تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد کہا وہ جنت جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، یعنی شہد کی بھی نہریں، دودھ کی بھی نہریں، اس نہریں بہ رہی ہے، اور جنت کے اندر میں تمہیں داخل کر دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا جس کے پاس ایمان نہ ہو، جو اللہ سے معافی نہیں مانگتا ہے، وہ ذلیل ہونے والا ہے، وہ برباد ہونے والا ہے۔ لیکن قیامت کی دن وہ انسان برباد نہیں ہوگا جو اللہ سے توبہ کرتا ہے، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہونے والا ہے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوگا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری انسان کے بارے میں فرمایا میں اسے نور عطا کروں گا، روشنی عطا کروں گا۔ اچھا، آپ نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں؟ آئیے، یہ قیامت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وعدہ کیا کہ میں نور عطا کروں گا، لیکن آپ دل کے اندر یہ تمنا یا آرزو خواہش ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کرے۔ آئیے میں ایک چیز بتا رہا ہوں، آپ یاد کر لیجئے اور وہ چیز خیال میں رکھے کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی انسان جمعہ کی دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اگلے جمعہ تک یعنی 1 ہفتہ اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے، اس انسان کی روشنی عطا کرتا ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے آدمی ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے؟ پوچھا جائے بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ جواب میں فرمایا جواب میں کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بھائی جب اگر سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو وقت لگ جائے تو 10 سے 20 یا آدھا گھنٹے لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نور عطا کرنے کی وعدہ کیا ہے کہ نور عطا کروں گا، لیکن تمہیں سورہ کہف کی تلاوت کرنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے؟ آج انسان سورہ کہف کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں اور نور کی بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا کرے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو ایمان لائے، جو دنیا کے اندر اسلام سے دور ہے، جو دنیا کے اندر اسلام سے دور ہے، اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں تو میں انعام دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اگر کوئی انسان یہ کہتے ہیں اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ میں ایمان لا چکا ہوں، یا اللہ میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں اس لیے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اور یا اللہ یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، یہ تمنا ہے، اللہ آپ سے ہی آرزو تمنا ہے کہ قیامت کی دن آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچائیں، قیامت کی دن آپ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، بس یہی آرزو تڑپ و خواہش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو معافی مانگ رہے ہیں؟ کیوں نہ معافی مانگے؟ جب ہم کھا رہے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ عطا کر رہے، ہم چل رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، لیکن انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ قرآن کریم اٹھائیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم یعلموا ان اللہ، اے لوگو وہ کون ہے جو تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ کون ہے جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ باتوں کے عطا کیے، وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کون ہے جو تمہیں اس دنیا کے اندر یعنی جو توبہ کر تو اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ، وہ پروردگار جب تم صدقہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی تمہیں دے رہا ہے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مومنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں تم توبہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہو؟ کیوں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہے ہو؟ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، میرے بھائیو اپنے رب سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں معافی مانگو، جب تم یہ
تمنا کرتے ہو، جب تم یہ آرزو و خواہش کرتے ہو کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے، تو یقیناً اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اس حدیث کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہاں پہ بات نہ کرے، وہ پیچھے ہٹ کے بڑے یہاں بات نہ کرے، قیامت کے دن اگر کوئی انسان، ایک آدمی بنی اسرائیل میں ایک آدمی جس نے، اس آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا، اس آدمی نے 99 آدمیوں کو مار دیا، اور مارنے کے بعد وہ گاؤں میں بستیوں میں ٹہلنے لگا، گھومنے لگا اور لوگوں سے پوچھنے لگا اگر میں اللہ سے معافی مانگوں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا، بتائیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ لوگوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لوگوں نے کہا مجھے پتہ نہیں، لوگوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے۔ بس وہ آدمی لوگوں سے یہ تلاش کرنے لگے، لوگوں سے پوچھنے لگے عالم کے بارے میں بتائیے، دنیا کے اندر سب سے بڑے عالم کون ہے، آپ بتائیے، مجھے بتائیے۔ ایک راہب کا پتہ بتایا گیا اور وہ آدمی اس راہب کے پاس پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس راہب سے کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے معافی مانگوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ وہ راہب، وہ مولوی، وہ عالم کہنے لگا، وہ عالم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بس اس آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی مار دیا، اب 100 کی گنتی پوری ہو گئی، 100 آدمی کا قاتل۔ لیکن پھر بھی وہ تمنا یا آرزو لے کر گھوم رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، عالم کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ بس لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر نہ بتایا جائے تو کہیں لوگوں کو پھر سے قتل کرنا شروع نہ کر دے۔ پھر لوگوں نے بتایا کہ چلے جاؤ، فلاں علاقے میں ایک عالم رہتا ہے، اس سے پوچھ لینا، اس سے سوال کرنا۔ وہ آدمی جا کر اس عالم سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ بتائیے میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے؟ اس نے کہا ہاں یقیناً، کیوں نہیں، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے تو بیٹھے، ارے اس سے معافی تو مانگو، وہ اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھے، اس سے معافی مانگو۔ 100 آدمی کا قاتل، اور اس سے کہا کہ اپنے علاقے کو چھوڑ دو، یہ جو بستی ہے اس بستی کو چھوڑ دو اور فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، اس علاقے میں نیک لوگ رہتے ہیں، اس علاقے میں پرہیزگار لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس علاقے میں رہنا اور کبھی واپس مت آنا، ورنہ پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور بس وہ آدمی اسی بات کو سننے کے بعد اس بات پر عمل کرتے ہیں، وہ آدمی چل پڑتے ہیں، نکلتے ہیں، اور جیسے وہ نکلنے کے بعد چند منٹ چلنے کے بعد اس پر موت آ جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ اس آدمی پر موت آ گئی، وہ آدمی ختم ہو گیا۔ بس اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک عذاب کا فرشتہ اور ایک رحمت کا فرشتہ، دونوں آنے کے بعد آپس میں دونوں لڑنے لگتے ہیں، دونوں کہنے لگتے ہیں یہ عذاب کا حقدار ہے۔ عذاب کا فرشتہ کہتا ہے یہ عذاب کا حقدار ہے کیونکہ اس نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، 100 آدمیوں کو مارا ہے، اس لیے عذاب کا حقدار ہے، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ رحمت کا فرشتہ کہتے ہیں نہیں، یہ رحمت کا حقدار ہے، یہ تو رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، اس لیے میں لے کر جاؤں گا۔ اور ایک فرشتہ آتا ہے انسان کے شکل میں، اور آنے کے بعد دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اے بھائی آپس میں کیوں لڑ رہے دونوں؟ وہ جواب دیتے ایسی بات ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ناپو، دونوں طرف کی جو زمین ہے نا اس کو ناپ لو، اور جو قریب ہے وہ اسے لے کر جائیں۔ بس دونوں نے زمین ناپنا شروع کر دیے، دونوں فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بستی والوں کی طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تم قریب ہو جاؤ، سٹ جاؤ۔ جب وہ زمین سٹ گئی، جب وہ زمین قریب ہو گئی، پھر وہ رحمت کے فرشتے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، 100 آدمی کا قاتل ہے، لیکن دل میں ارادہ کیا تھا، دل میں تمنا یا آرزو خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ آئیے دیکھیے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے، اور آنے کے بعد وہ گناہگار تھے، خطا کار تھے، یہ وہ لوگ پاپی لوگ جو لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے۔
جہاں جس کو ملا وہی کو اس کو مار دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا، یا اللہ کے نبی، اے محمد آپ کے بارے میں نے لوگوں سے سنا کہ آپ اگر آپ کے مذہب میں جو لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، تو ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں آ جاؤ، کیا آپ کے رب وہ اللہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے؟ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، بس چپ چاپ رہا۔ اللہ کے رسول بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجے اور کہا کہ بتا دو جو لوگ معافی مانگنے کے لیے آئے، قرآن کریم اٹھائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگوں بتاؤ دو، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اے نبی ان لوگوں کو حکم دے دیجئے، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے جو لوگ آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ پھر وہ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم مجھ سے معافی تو مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا الم یعلم ان اللہ واقبل التوبہ، اے لوگو توبہ کرو، اے لوگ اللہ سے معافی مانگو، جب اللہ سے تم معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آج دیکھیے غور کیجئے، گناہ تو کر رہے ہیں، گناہوں میں تو مبتلا ہے، لیکن یہ انسان، یہ مسلمان معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انسان دور بھاگ رہے، مسجدوں سے بھاگ رہے، اداروں سے بھاگ رہے، مدرسوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھائی مدرسوں سے جوڑے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول کے زمانے کو دیکھیے، اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ گناہ کرتے تھے، اس کے بعد وہ لوگ بے چین ہو جاتے تھے، وہ لوگ بے قرار ہو جاتے تھے اور یہ سوچا کرتے تھے کیا ہونے والا ہے، اگر اس دنیا میں معافی نہ مانگو تو قیامت کے دن مجھے جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم ٹھکانا ہوگا، جہنم میں جانا پڑے گا، کیا کروں گا؟ وہ لوگ بے چین ہو جاتے تھے، وہ لوگ بے قرار ہو جاتے تھے۔ آج مسلمان گناہ کر رہا ہے، کوئی بے چین و بے قراری نہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت معاذ بن مالک گناہ کرتے، حضرت معاذ بن مالک زنا کرتے اور زنا کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آتے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ کے نبی آپ بتائیے، یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ طہرنی، یا اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کیجئے، یا اللہ کے نبی آپ مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جاؤ تم اللہ سے توبہ کرو، جاؤ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، جاؤ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی نے اسے کہہ کر لوٹا دیے۔ حضرت معاذ بن مالک تھوڑی دور گئے اور جانے کے بعد پھر لوٹ آئے اور آنے کے بعد معاذ بن مالک کہتے ہیں یا اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے، یا اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے وہی جواب دیا۔ حضرت معاذ بن مالک چل پڑتے پھر لوٹ آئے اور آنے کے بعد کہا یا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اسی طرح جب چوتھے مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس، چوتھے مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس معاذ بن مالک آتے اور کہتے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ میں تمہیں کس چیز سے پاک کروں؟ اے معاذ بتاؤ میں تمہیں کس چیز سے پاک و صاف رکھوں؟ اے معاذ جواب تو دو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں زنا سے اللہ کے رسول سر پکڑ لیتے اور کہتے زنا سے یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، یہ کیسی بات بول رہے ہو تم؟ معاذ تم نے زنا کیے؟ لوگوں سے پوچھا ارے معاذ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ لوگوں نے کہا معاذ کا دماغ ٹھیک ہے، بالکل معاذ کا دماغ ٹھیک ہے، معاذ برباد نہیں ہو گیا، معاذ ہلاک نہیں ہو گیا، معاذ کا دماغ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کا شک اس بات پر ہوئی کہ تو معاذ شراب تو نہیں پی رکھی ہے؟ لوگوں سے کہا جاؤ جا کر دیکھو معاذ نے شراب پی رکھی ہے کیا؟ ایک آدمی جا کر منہ کو سونگا لیکن شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ کیا تم نے یقیناً زنا کی ہے؟ بتاؤ معاذ تم نے زنا کر بیٹھی ہے؟ حضرت معاذ کہتے ہاں۔ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ جو صحابہ بیٹھے تھے اس جواب کو سن کر، اللہ کے رسول کے فیصلے کو سن کر دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں۔ یہ گروہ کا کہنا ہے نہیں معاذ
معاذ نے توبہ کیے، اور اس سے اچھی توبہ کیا ہو سکتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہے یا اللہ کے نبی آپ مجھے معاف کر دیجئے، یا اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے، یا اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ یہ گروہ کا کہنا ہے نہیں معاذ ہلاک ہو گیا ہے، معاذ برباد ہو گیا ہے، اسے مار کر ختم کر دیا جائے، معاذ کو ختم کر دیا جائے، معاذ کو برباد کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، معاذ اس دنیا میں نہیں رہنے والا، یہ اس نے زنا کیے۔ اللہ کے رسول اٹھ کر چلے جاتے۔ اسی طرح 2-3 دن گزر جانے کے بعد حضرت معاذ بن مالک اور چند لوگ بیٹھے، اللہ کے رسول اس مجلس میں آتے اور آنے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں میرے صحابہ حضرت معاذ بن مالک سے کے لیے دعائیں کرو، دعائیں مغفرت کرو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت معاذ بن مالک نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی معافی مانگی ہے، اگر ان کی نیکیوں کو ایک گروہ میں تقسیم کیا جائے، اگر ایک گروہ میں بانٹا جائے تو سارے انسان کے لیے نیکیاں کافی ہو جائے گی، یہ نیکیاں زیادہ ہو جائے گی، لیکن آج مسلمان معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ معاذ بن مالک بے چین ہو گئے، معاذ بن مالک بے قرار ہو گئے۔ آج انسان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انسان تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ دیکھیے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت تھی جو اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، نیک عورت تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس عورت آتی ہے اور آنے کے بعد عورت بھی کہتی ہے یا اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے اسے بھی حکم دے دیا جاؤ تم اللہ سے معافی مانگو، جاؤ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول آپ بھی مجھے اسی طرح لوٹا رہے ہیں جس طرح حضرت معاذ بن مالک کو لوٹا دیے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے معاذ سے کیا تعلق ہے؟ معاذ کا نام کیوں لے رہی ہو بتاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی ہے کہ میں جو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے اور جس کے لیے میں معافی آپ سے پاک ہونے کے لیے آئی ہوں وہ معاذ سے میں نے زنا کر بیٹھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی بات ہے کہ تم نے زنا کر لی ہے معاذ سے؟ ایسی باتیں نہیں، اگر بچہ بھی ہے حمل بھی ہے، نہیں ابھی میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا ہوں۔ اگر تم نے ظلم کی ہے، تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیے، یہ بچے کی کیا قصور ہے؟ جاؤ تم چلی جاؤ۔ جب بچہ اس دنیا میں آ جائے، بچہ جنم دینے کے بعد آنا، وہ عورت چلی جاتی ہے اور 9 مہینے کی پیریڈ گزرنے کے بعد، دور گزرنے کے بعد عورت آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہتی ہے چاہے ایک چادر میں بچے کو لپیٹے ہوئے وہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد وہ عورت کہنے لگتی ہے یا اللہ کے رسول یہ ہے بچہ آپ لے لیجئے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، یا اللہ کے نبی آپ مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی بھی نہیں، ابھی بھی میں حکم نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں تمہیں حکم دے دوں لوگ تمہیں مار دیں گے، لوگ تمہیں ختم کر دیں گے، لیکن اس بچے کو دودھ پلانے والی ماں نہیں رہے گی، ابھی بھی نہیں، جاؤ تم چلی جاؤ، جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، گود میں بچہ، اسی طرح 2 یا 2.5 سال کا پیریڈ، 2 یا 2.5 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد وہ عورت پھر آتی ہے۔ جب بچہ دودھ چھوڑ دیا، جب وہ بچہ کھانا اسٹارٹ کر دیا، جب بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، وہ عورت آتی ہے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول سے عورت کہنے لگتی ہے یا اللہ کے رسول یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، یہ بچہ آپ کے پاس ہے، آپ دیکھیے یہ بچہ بھی روٹی کھا رہا ہے آپ کے سامنے۔ پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا ایک آدمی کو کس بچے کے سپرد یعنی اس کے حکم میں کر دیا، حوالے کر دیا کہ اس بچے کو پالنا پوسنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم کھلاؤ پلاؤ۔ بس بچے کو اس آدمی نے اپنا لیا۔ پھر اس عورت کے بارے میں لوگوں کو حکم دیا کہ پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر تباہ کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے۔ صحابہ کرام پتھروں سے مارنا اسٹارٹ کر دیے۔ جب عورت ختم ہونے لگی حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچتے اور ایک پتھر اٹھاتے سر پہ مارتے، خون کے چھینٹے جب اس لنگی یا کے تیمور کرتے کے اوپر پڑتے تو خالد بن ولید غصے کی وجہ سے کہتے ہیں اے خالد، غصے کی وجہ سے بولنے لگتے کہ کیا بات ہے، جیسے
من میں جو بات آئی وہ بولنا اسٹارٹ کر دیا. خالد بن ولید باتیں کہہ رہی ہے, اللہ کے رسول نے سن لیا اور سننے کے بعد کہے خالد بن ولید ٹھہر جاؤ. اے خالد تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے خالد یہ وہ عورت ہے جس نے ایسی توبہ کی ہے, یہ وہ عورت ہے جس نے ایسے اللہ سے معافی مانگی ہے. اگر ان کی نیکی ہو, اگر ان کی نیکی ایک طرف رکھ دی جائے اور ایک ٹیکس لینے والا ظالم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے گا. ایسی نیکی کی, ایسی توبہ کی ہے. آج ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے, آج ہمارے اندر یہ جذبہ موجود نہیں ہے, اس لیے آج ہم اور اب تباہ و برباد ہیں. اس لیے ہم آج تباہ ہے, برباد ہے. میرے بھائیوں, اللہ سے معافی مانگو, اپنے رب سے معافی مانگو. میں کہہ کر جا رہا ہوں, اگر آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اگر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں. اگر اللہ سے نہیں معافی مانگتے تو آپ ناکام ہیں. آئیے دیکھیے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول آئے, دنیا کے اندر آپ کے اللہ کے نبی آئے, انبیاء آئے, لیکن انہوں نے خطائیں کی کہ اس نے معافی مانگی. ہاں ان لوگوں نے معافی مانگی, ہاں ان لوگوں نے اللہ سے توبہ کی. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن اٹھائیے, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا, اور رکھنے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کو جنت کے اندر رکھا کہ آدم تم اس جنت کے اندر رہو, کھاؤ پیو عائش کرو, لیکن ایک بات یاد رکھنا, یہ جو درخت ہے اس کے قریب مت جانا, ورنہ گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے, ورنہ خطا کاروں میں سے ہو جاؤ گے. اس لیے گناہ نہ کرنا, درخت کے قریب بھی مت جانا, ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا, اور کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے, شیطان کے بہکاوے میں آتے اور جا کر درخت کے قریب چلے جاتے, پھل کھا بیٹھتے. اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا. وہ آدم وہ حوا دونوں کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. دنیا کے اندر آدم علیہ السلام کیا معافی مانگتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے پروردگار, یا اللہ ہم لوگوں نے ظلم کیا ہے, اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے, یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے, ورنہ ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے, ورنہ ہم لوگ گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے معافی مانگی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا جو ایمان نہیں لایا تھا, دونوں کے بیچ میں وہ دریا میں ہے اور ایک کشتی پر سوار ہے. حضرت نوح علیہ السلام, دونوں کے بیچ میں باتیں ہو رہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے کہ بیٹا آ جاؤ, تم صلی اللہ کے نام سے آ جاؤ, اس رب کے نام سے اس کشتی پہ سوار ہو جا, آ جاؤ. لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے, نہیں میں نہیں جا سکتا ہوں, اس رب پر میں نہیں ایمان نہیں لاؤں گا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا کرو گے, آج اس کشتی کے علاوہ کوئی بچ نہیں سکتا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جواب دیتا ہے کہ میں پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. قرآن کے بیان قرآن اٹھائیے, دونوں باپ بیٹے کے بیچ باتیں ہو رہی ہے, لیکن باتیں ہوتے ہی طوفان نے بیٹے کو ڈبا ڈالتے, ڈوب جاتے ہو, وہ بیٹا مر جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب گیا, وہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا, میرا بیٹا جو مر گیا وہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وہ تمہارا یقیناً وہ تمہارا بیٹا ہے, وہ تمہارا لڑکا ہے, لیکن وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس نے تم پر ایمان نہیں لایا. حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے مجھ سے غلطی ہوئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے, ربی انی اعوذ بک, یا اللہ میں پناہ چاہتی ہوں اس سے جو میں نے تجھ سے سوال کیا, یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس سے جو میں نے تجھ سے پوچھا سوال کیا, اللہ تو مجھے معاف کر دے, ورنہ یقیناً میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. وقت ہو گیا, خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا, گناہگاروں میں سے ہو جاؤں گا. مجھ سے معافی مانگے. میرے بھائیوں, اللہ سے معافی مانگو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بے قصور آدمی کو گھونسا مارا, وہ آدمی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا کہ میں ماروں گا, موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارادہ نہیں, لیکن وہ آدمی مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی معافی مانگی, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, یہ میرے پروردگار میں نے ظلم کیا, یا اللہ تو مجھے معاف کر دے. حضرت داؤد علیہ السلام کو
आजमाइशों में डाला गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी समझ गए, और समझने के बाद कुरान उठाइए, वज़न्न दाऊद अन्नमा, यानी वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से रुजू करते हैं और कहते हैं अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, वरना गुनहगारों में से हो जाऊंगा, वरना खताकारों में से हो जाऊंगा। आइए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बताकर बात खत्म करूंगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर क्या दुआ कर रहे हैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, यकीनन मैं गुनाहगारों में से हूँ, तेरी ज़ात पाक है, बस तू हमें बचा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर ये दुआ कर रहे हैं, लेकिन आज हम दुआ करने के लिए तैयार नहीं। यही वो बात है, जब कुरान करीम उठाए, मुस्तशरिकीन ने जब कुरान को मुताला करना शुरू किया, तो मुस्तशरिकीन ने जब इस आयत पर पहुँचे और पढ़ा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर जिंदा रहे, उन लोगों ने कहा कुरान जो बोल रही है, ये कुरान जो किताब जो बता रही है किताब झूठ है, इस किताब को उसने फेंक दिया। और क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक मछली के पेट के अंदर इंसान हो और वो जिंदा हो? ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर मुस्तशरिकीन में ऐसे भी लोग थे, मुस्तशरिकीन के अंदर जो लोग मछुआरे के शिकार क्या करते थे, मछुआरे थे, वो लोग समंदर में जाते, मछली को शिकार करने के लिए पहुंचते। मुस्तशरिकीन के लोग समंदर पहुंचते तो वो लोग बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग इधर चले गए, कुछ लोग उधर चले गए। इसी तरीके से दो आदमी मछली को शिकार कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी जिसमें बाटले था, उसने मछली को शिकार करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो मछली शिकार करने के बजाय मछली ने उसे शिकार कर लिया और वो मछली फरार हो गई, वो मछली भाग गई, वो मछली चली गई। फिर वो लोग तलाश करने लगे, फिर वो लोग ढूंढने लगे कि क्या किया जाए। वो लोग तलाश किए, ढूंढे, लेकिन नहीं मिला। आखिरकार वो लोग मायूस होकर घर चले गए। चंद दिनों के बाद कुछ लोग तो छोड़ दिए मछली शिकार करना, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि घर बार नहीं चल रहा है, मजबूरी में वो लोग आगे बढ़े और मछली को शिकार करने के लिए समंदर के करीब पहुँचते। समंदर के करीब पहुँचने के बाद क्या देख रहे हैं कि मछली तकरीबन, जिन मछली की लंबाई तकरीबन 80 फीट थी, वो मछली मरी पड़ी है। फिर उन लोगों ने उस मछली को उठाया और वो लोग घर चलते हैं। फिर वो घर में जाने के बाद उस मछली के पेट को चीरा गया, जिसके अंदर देख रहे हैं कि जिमें से बाटलियाँ भी जिंदा है। उन लोगों ने इस बात को देखकर, इस वाक़या को देखकर, वो मुस्तशरिकीन के लोग कहते हैं, कुरान को सीने से लगाते हैं, कहते हैं ये कुरान सच है, ये कुरान जो कह रहा हकीकत में ये सच है, कुरान झूठ नहीं बोल रहा है, कुरान जो बात बता रही है वो गलत नहीं है, ये कुरान हकीकत में सच बात बता रही है, ये कुरान कभी झूठ नहीं बोल रही है। फिर उन लोगों ने ईमान लाए, इस्लाम पर आए। तो इस वाक़या को बताने का मकसद है मेरे भाइयों कि कुरान के ऊपर लोगों ने आवाज़ें उठाई, अल्लाह ताला ने उसको धर्म से निकाल दिया। एक आदमी का नाम मैं बता दूं अभी, जिसका नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी, जिन्होंने कुरान के बारे में बुरा भला कहा था, अल्लाह ने उसको निकाल दिया, अल्लाह ताला ने उसको दीन से निकाल कर उसको बाहर फेंक दिया। अब वो जिस धर्म पर है, बार बार ये वीडियो देखने को मिल रहा है, वो कह रहा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ। कभी तो ये बोल रहा है कि मैं कभी तो खुदकुशी कर लूँगा, ये हलाक हो जाऊँगा, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। ये कहता फिरता है। जो कुरान के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो तौबा नहीं करता है, जो अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगता है, वो कामयाब नहीं हो सकता है। और जहाँ तक इमामुल अंबिया, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, या अय्युहन्नास तूबू इला रब्बिकुम, ऐ इंसानों, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ, तुम भी माफ़ी मांगो। अल्लाह के रसूल ने 100 मरतबा तौबा क्या करते थे। वो नबी जो जन्नत में जाने वाले हैं, उसने तौबा की, उसने माफ़ी मांगी। हमें भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इसलिए कुरान ने कहा वो अक्लमंद है, वो इंसान अक्लमंद है जो खड़े हुए, बैठे हुए, पहलू के बल लेटे हुए अल्लाह को याद करते हैं, अपने रब को याद करते हैं, अपने मालिक को याद करते हैं, अपने परवरदिगार को याद करते हैं, वो कामयाब है। अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा अगर ये लोग माफ़ी
معافی مانگتے ہیں۔ ان الحسناتی، اگر یہ لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکیوں کی وجہ سے برائیوں کو یقیناً ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ برائیوں کو دھو ڈال دی جاتی ہے، برائی ختم ہو جاتے ہیں۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، گزارش میں یہی کروں گا کہ آپ لوگ نیکی کریں، اور نیکی کا ایک کام یہ بھی ہے، جو بھی مدرسہ ہے آپ تعاون کریں، جن لوگوں نے بنیاد ڈالی ہے کوشش کریں کہ وہ بنیاد کو کامیاب کریں، آگے بڑھ کر کے حصہ لیں۔ میں ان تمام کمیٹی حضرات اور خاص کر کے مولانا رفیق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے ایک دینی مجلس کو سجایا، اور سجانے کے بعد لوگوں کو اور تمام علماء حضرات کو اس منچ پہ آ کر بولنے، لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو جتنی بھی باتیں جتنے بھی علماء کرام سے سنی گئی ہیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو صحیح ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔